اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، رد الحاد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ معمولاً یہ کوشش کی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں دین اسلام کے اوپر، خدا کے اوپر، قرآن کے اوپر اور اس طرح کے جتنے بھی کلی عنوان ہیں ان کے ذیل میں جو اعتراضات بنتے ہیں وہ ان کو یہاں پر بیان کر کے ان کا مدلل قانع کنندہ جواب دیا جائے۔ بہت سارے پروگرام جو ہیں سلسلے میں ہمارے ہو چکے ہیں۔ میں سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ہی چیزیں چیک کر رہا تھا تو ایک کلپ جو ہے وہ میرے سامنے آیا اور اس میں دیکھا کہ وہ قرآن کے جو تناقضات ہیں، یعنی ایک آیت دوسرے آیت سے ٹکرا رہی ہے، اس قسم کے مضمون کو بیان کر رہا تھا، اور اس کے اندر جو موضوع وہ پیش کر رہا تھا وہ خداوند متعال کا علم تھا، کہ دکھا رہا تھا قرآن سے کہ اگر ہم ایک آیت کو دیکھیں تو وہاں پر جو ہے خداوند متعال جو ہے معلوم ہو رہا ہے کہ خدا علم نہیں رکھتا، لیکن دوسری آیت جو ہے اس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ خدا ہر چیز کا جو ہے وہ علم رکھتا ہے۔ وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ الہی کتاب نہیں ہے بلکہ ایک انسان اور بشر کی لکھی ہوئی ہے، لہٰذا اس کے اندر اس قسم کے جو ٹکراؤ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس کا جواب آج ہم ملاحظہ کریں گے اور ایک مدلل جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ الہی کتاب ہے یا نہیں، اس کو ہم مختلف زاویوں سے تحقیق کر سکتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں، دلائل دے سکتے ہیں۔ معمولاً جب یہ آیات کے آپس میں ٹکراؤ کو دلیل بناتے ہیں تو یہ آپ یوں کہہ لیں کہ بہت مراحل گزرنے کے بعد کا مرحلہ آتا ہے، لیکن یہ فوراً اسی مرحلے سے اس بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو مطلب جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی آپ دیکھیں، اگر آپ قرآن کو الہی کتاب مانتے ہیں یا مانتے نہیں ہیں، اس بحث کا آغاز ہوتا ہے کہ پہلے اس بات کو قبول کریں کہ خدا ہے یا نہیں۔ اگر یہ مرحلہ طے ہو گیا کہ خدا ہے تو پھر آیا اس نے جو کائنات خلق کی ہے اور انسان کو جو خلق کیا ہے اس کی ہدایت کا کوئی سامان دیا ہے یا نہیں دیا؟ اگر نہیں دیا تو اس کی ایک صورت بنتی ہے، اگر دیا ہے تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ ہدایت دینے کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو یہاں پر پھر آ کے بحث جو ہے وہ کتاب الہی کی آتی ہے، کتاب مقدس کی آتی ہے، اور پھر جب یہ مرحلہ طے ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد بعض سوالات کے جو خود قرآن کے محتوا اور معانی کے اعتبار سے ہے وہاں پر اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ یہ افراد کے جو سیکھنے کے چکر میں نہیں ہوتے، فقط اعتراض کے چکر میں ہوتے ہیں، تو یہ فقط اعتراض اپنی اس ظاہری علم کے اندر تلاش کرتے ہیں، اور پھر جب ان کو ایک ظاہری طور پر کوئی چیز ٹکراتی ہوئی نظر آئے تو فوراً جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے ایک بڑا مضبوط اعتراض جو ہے وہ نکال لیا ہے۔ ملاحظہ کرتے ہیں ہم اس اعتراض کو اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ کون سی وہ آیت ذکر کرتے ہیں؟ ملاحظہ کریں آپ، سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت 140۔ اس آیت کے اندر تذکرہ ہو رہا ہے اور پھر یہاں پر ایک تعبیر یہ استعمال ہو رہی ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ خداوند متعال جو ہے وہ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اپنے اس عمل سے، کہ جو پیچھے آیت میں جو ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس سے جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں، دیکھیں جی یہاں پر خداوند متعال جو ہے اس کو علم نہیں ہے، وہ اس عمل سے علم کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ایمان والوں کو جاننا چاہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اس طرح کی تعبیر قرآن کے اندر بہت زیادہ آئی ہے۔ یہ ایک آیت ہے، ایک نمونے کے طور پہ یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں۔
کہ یہاں پر لیعلم یعنی خداوند متعال جو ہے وہ تاکہ جان لے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لے کے آ رہے. اور اس طرح کی اور بھی آپ فقط گوگل میں ولیعلم لکھ دیں، ولیعلم اللہ لکھ لیں، ولنعلم لکھ دیں، تو یہ آیات جو ہیں وہ ساری آ جائیں گی. تو اس میں یہ ذکر کرتے ہیں اور دیکھیں کہ ظاہری معنی اس کا آپ دیکھ لیں کہ خداوند متعال جاننا چاہتا ہے. ظاہری معنی اس کا یہ کیا گیا ہے. اعتراض بنتا ہے کہ آپ ایک طرف سے دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور پھر یہاں پر آیت یہ کہہ رہی ہے کہ خدا یہ جاننا چاہتا ہے، اس عمل کو جاننے کے امتحان لیتا ہے، آزمائش لیتا ہے، اس طرح ولیعلم، تاکہ اللہ جو ہے وہ جان لے. لیکن اس کو اگر ہم دقت کے ساتھ ملاحظہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ والی تعبیر استعمال ہوتی ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، یہاں پر ہم اپنے جو اندر موجود معنی ہے علم کا وہ مراد نہیں لے سکتے. خوب، اس کی میں وضاحت کروں گا. پہلے ہم ان آیات کو ملاحظہ کر لیتے ہیں کہ جو خداوند عالم کو علم مطلق کا حامل قرار دے رہی ہیں، کہ خدا جو ہے وہ مکمل علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ملاحظہ کریں، سورہ حشر ہے، اس کی آیت نمبر 22 ہے میرے خیال میں، اور اس میں ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، کہ خدا جو ہے وہ کیا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب کا بھی علم رکھتا ہے اور شہادت کا بھی علم رکھتا ہے. خوب، اسی طریقے سے آپ دوسری آیت ملاحظہ کریں جس میں ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. خداوند متعال جو ہے وہ سر اور اخفا اس کا جو ہے وہ علم رکھتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ جو ہیں وہ سورہ حدید کی اس آیت کو ملاحظہ کریں، اس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، کہ خداوند متعال ہر چیز کا علم رکھتا ہے. خوب، اسی طریقے سے آپ اس آیت کو ملاحظہ کریں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 16 ہے. ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم، کہ خدا کو آپ علم نہیں دے سکتے، خدا ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ ارشاد ہو رہا تھا. اب اس طرح کی اور بہت ساری آیات ہیں، نمونے کے طور پہ آپ کی خدمت میں یہ آیات ذکر کی ہیں. بس ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ انبار ہے آیات کا جو اس بات کی طرف دلالت کر رہا ہے کہ خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو اب اگر دوسری آیات جو موجود ہیں تو وہاں پر تھوڑا تدبر تفکر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، میں دوبارہ مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ مطلب واضح ہو جائے. خداوند متعال کا جو مسئلہ ہے وہ عقلی مسئلہ ہے، عقل اس کو ثابت کرتی ہے. ظاہر سی بات ہے، ہم قرآن کے ذریعے تو استدلال نہیں کریں گے کہ خداوند متعال جو ہے وہ وجود رکھتا ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، اور ہم پیغمبر کی روایات سے بھی استفادہ نہیں کر سکتے خدا کے مسئلے میں کہ خدا جو ہے وہ وجود رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے ہمیں کہا ہے، پیغمبر کی حدیث میں اس طریقے سے آیا ہے. چونکہ خداوند متعال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے قرآن بھی اور پیغمبر کی سیرت اور اس کی حجیت بھی، تو ہم یہ دلیل تو نہیں بنا سکتے. پھر ہم عقلی دلیل لیں گے، چونکہ عقل جو ہے وہ انٹرنیشنل زبان ہے. آپ یوں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اس کا کسی بھی مذہب، کسی بھی دین اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کوئی بندہ یہ نہیں آ کر کہہ سکتا کہ میں اس عقلی دلیل کو نہیں مانتا چونکہ یہ اسلام مسلمان دے رہا ہے، میں عقلی دلیل کو نہیں مان رہا چونکہ یہ ہندو ایک دلیل دے رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا. عقلی دلیل جو ہے اس کے سامنے سارے تسلیم ہو جاتے ہیں، سارے تسلیم خم کر لیتے ہیں. تو لہٰذا عقلی دلیل کے ذریعے ہم خدا کو ثابت کرتے ہیں. جب ہم عقلی دلیل کے ساتھ خدا کو ثابت کرتے ہیں اور دلائل ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر ہم خدا کی صفات بھی ذکر کرتے ہیں، وہ بھی عقل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں. یعنی ہم جب یہ کہتے ہیں خدا ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، تو اس کی جب ہم صفات ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم عقل کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ قدرت بھی رکھتا ہے،
جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ علم بھی رکھتا ہے، اور اس کی قدرت بھی لامحدود ہے، اس کا علم بھی لامحدود ہے، اس کی زندگی بھی جو ہے وہ لامحدود ہے، اور اس طرح باقی صفات کو ہم ذکر کرتے ہیں تو عقلی دلیل سے استفادہ کرتے ہیں۔ اب جب ہم عقل کے ذریعے خدا کی ان تمام صفات کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم عقل کے ذریعے ہی ثابت کرتے ہیں کہ خدا نقائص نہیں رکھتا، خدا میں کوئی نقص نہیں ہے، خدا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مثلا خدا جو ہے وہ محتاج نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ایک ایسی ذات کو ثابت کر رہے ہیں خالق کے عنوان سے، اللہ کے عنوان سے، جو کسی کا محتاج ہے، تو ہم اس کو خدا نہیں مانتے۔ عقل جس کو ثابت کرتی ہے وہ ایسی ذات کو ثابت کرتی ہے جو محتاج نہیں ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں لیکن وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ تو جب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں تو ایک جو صفات کی ایک لسٹ ہے وہ خود بخود نفی ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے خدا سے۔ کیا؟ خدا جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، خدا کا جسم نہیں ہے، خدا مکان نہیں رکھتا، خدا زمان نہیں رکھتا۔ خدا کی یہ جو صفات اس کی طرف نسبت نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے محتاج ہونا لازم آتا ہے۔ اگر جسم رکھے گا تو مکان کا محتاج ہے، محدود ہو جائے گا چونکہ جسم لا محدود نہیں ہوتا۔ اور اس طرح کی بہت سارے جو ہے نظریات جو ہیں، یا مثلا لوازمات جو ہیں وہ باطل جسم رکھنے کے وہ سامنے آتے ہیں۔ تو پس خدا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، نہیں رکھتا۔ پس خدا ایک طرف سے جس کو ہم ثابت کر رہے ہیں وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، چونکہ محدود ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، پس وہ لامحدود ہے، اس کی قدرت بھی لامحدود ہے، اس کا علم بھی لامحدود ہے۔ عقل سے ہم نے ثابت کیا جب یہ والی بات، تو پھر آیات بھی جو ہے وہ اس کی تائید کر رہی ہیں۔ جیسے آپ کی خدمت میں اتنی ساری آیات بیان کی ہیں کہ خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کیونکہ اگر خدا ہر چیز کا علم نہ رکھے تو وہ بعض موارد میں پھر کیا ہو جائے گا؟ جاہل ہو جائے گا۔ اور عقل جس ذات کو ثابت کر رہی ہے وہ جاہل کو ثابت نہیں کرتی ہے، بلکہ ایک ایسی ذات کو ثابت کرتی ہے کہ پوری کائنات پر احاطہ رکھتی ہے۔ قرآن کے اندر ہی اس بات کا تذکرہ ہے کہ محیط بکل شیء ہے، ہر چیز پر احاطہ رکھتا ہے، اور عقل بھی جو ہے وہ اس کو ثابت کرتی ہے۔ جب یہ تمام صفات ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ یہ جو تعبیر آتی ہے، پھر یہاں پر انسانی عقل ہی سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ پھر یہاں پر کوئی اور معنی مد نظر ہے، ظاہری معنی مد نظر نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ جب عقلی طور پر یہ بات ثابت کر دی کہ خدا جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، خدا جسم نہیں رکھ سکتا چونکہ محدود ہونا لازم آئے گا، اور خدا لامحدود ہے، محتاج ہونا لازم آئے گا چونکہ خدا غنی ہے، پس جسم نہیں رکھ سکتا، تو اب قرآن کی جو ظاہری آیات ید اللہ جس کے اندر آیا ہے، یا اس قسم کی جو تعبیریں آئی ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا جسم رکھتا ہے، تو وہاں پر علماء کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ ظاہری ہاتھ مد نظر نہیں ہو سکتا چونکہ یہ جسمانی ہاتھ ہے، تو وہاں پر کیا ہوگی؟ قدرت مانا لیا جاتا ہے۔ بس وہاں پر لفظ ید یوز ہو رہا ہے، جو کہ ہم اپنی اس محاوراتی زبان میں، اپنی اس دنیا کے اندر جو زبان استعمال کرتے ہیں، ید سے مراد یہ ہاتھ لیتے ہیں، لیکن خدا کے مورد میں جا کر ہم قدرت کا معنی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم یہ ظاہری معنی مراد ہی نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ خدا جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے۔ پس جب مخاطب جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے تو لفظ کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ یہ ہمارے عام عرف کے اندر بھی لفظ جو ہے وہ مورد جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ایک عام آدمی آ کر کہے کہ میں اس مسئلے کو نہیں جانتا، اور ایک انتہائی ماہر ترین آدمی اپنے شعبے کا وہ آ کر کہے کہ اس مسئلے کا علم نہیں رکھتا، تو دونوں تعبیریں ایک جیسی ہیں لیکن اس سے معنی مختلف سمجھ میں آتا ہے۔ عام آدمی جب کہتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے وہ شعبے کا نہیں ہے، اس کو اس کے یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا، اب یہ نتیجہ نہیں لے سکتے کہ پس اس شعبے کے اندر شاید ابھی یہ مسئلہ کشف ہی نہیں ہوا، یہ معنی مراد نہیں لے سکتے آپ فقط یہ معنی سمجھے کہ ایک عام آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہے، تو اس کو نہیں علم ہے، اس نے مطالعہ نہیں کیا، اسٹڈی نہیں کیا، اس شعبے سے اس نے معلومات صحیح طریقے سے حاصل نہیں کیا، لیکن اس شعبے کا جب ماہر، مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر آ کر کہتا ہے کہ میری اس مہارت کے اندر جو یہ مسئلہ ہے یہ ابھی میرے لیے
واضح نہیں ہے، تو یہاں پر پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اتنا ماہر انسان اگر کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذرائع ابھی نہیں آئے، کشف نہیں ہوئے کہ جو اس مسئلے کو حل کر پائیں گے۔ تو یہاں پر انسان ایک الگ مطلب سمجھتا ہے، لفظ ایک ہی استعمال کر رہا ہے لیکن معنی جو ہے وہ مختلف سمجھ رہا ہوتا ہے انسان اس سے۔ اسی طریقے سے جب انسان کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے یا علم کی تعبیر، تو ہم یہ شمار کرتے ہیں کہ انسان کو پہلے اس بات کا علم نہیں تھا، چونکہ انسان جو ہے وہ محدود ہے، انسان چونکہ محتاج ہے، انسان جو ہے وہ ہر چیز پر احاطہ نہیں رکھتا ہے، انسان چونکہ خالق نہیں ہے اس کائنات کا، وہ اس کمرے کے اندر اگر موجود ہو باہر کی حالت اس کو نہیں پتہ ہوتی ہے، وہ اتنا محدود ہے۔ لہٰذا جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے معلوم ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی اس جہالت کو برطرف کرنا چاہتا ہے کہ جو اس کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ لیکن خدا جو کہ خالق ہے، جو کہ آپ یوں کہہ لیں کہ پوری کائنات پر جو ہے وہ احاطہ رکھتا ہے، ساری کائنات اس کے سامنے اس طریقے سے ہے جس طریقے سے انسان کے سامنے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی موجود ہے، تو یہاں پر آ کر اگر یہ کہا جائے کہ خدا آزمائش کرتا ہے، خدا امتحان لیتا ہے، لیعلم اللہ، تاکہ خدا جان لے، تو یہ جان لینا یہاں پر معنی ہم نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ہم بعض ترجموں کو اگر دیکھیں، بعض تفسیروں کو دیکھیں، تو ہمیں جان لینا معنی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہم یہاں پر معنی جو ہے وہ مختلف کریں گے۔ کیا معنی کریں گے؟ آپ مثلا ملاحظہ کریں، آپ مکتب تشیع کے ایک نامور مفسر جناب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے المیزان فی تفسیر القرآن، سورہ آل عمران کی اسی آیت نمبر 140 کے ذیل میں، 39 اور 40 کے ذیل میں اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا فَالْمُرَادُ بِهِ ظُهُورُ إِيمَانِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ بُطُونِهِ وَخِفَائِهِ۔ یہاں لیعلم سے مراد کیا ہے؟ مومنین کے ایمان کو ظاہر کرنا ہے، بعد بطونہ وخفائہ، کیونکہ ابھی یہ ایمان مومنین جو ہے وہ مخفی تھا، باطن میں تھا، چونکہ وہ مومنین نے اس کا اظہار ابھی نہیں کیا تھا۔ تو امتحان خدا لیتا ہے جب، تو پھر مومنین کے ایمان کا اظہار ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ عِلْمَهُ تَعَالَى بالحوادث والاشیاء فی الخارج عین وجودها فیہ، کہ خداوند متعال کا جو علم ہے حوادث کے بارے میں، اشیاء کے بارے میں خارج میں، وہ عین اس کا وجود ہے۔ کہ یہاں پر ایک اصطلاح جو ہے استعمال کر رہے ہیں علامہ کہ علم کلام میں ابھی اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا، کہ خدا کا ایک علم ذاتی ہوتا ہے، ایک علم فعلی ہوتا ہے، اور یہاں پر جو علم مراد ہے وہ علم فعلی ہے، لیکن ابھی اس میں نہیں جانا۔ تو پس آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کیا مراد لیا جا رہا ہے؟ فَالْمُرَادُ بِهِ ظُهُورُ إِيمَانِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ، یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے دوسروں کے لیے کہ یہ مومن ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ اظہار یہاں پر پایا جاتا ہے، اظہار یہاں پر پایا جاتا ہے، مشخص کرتا ہے خداوند متعال یہاں پر۔ خوب، اب کوئی بندہ آ کر یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے یہ اس بات کا جو ہے وہ نظریہ دے رہے ہیں، آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی شاہد موجود ہے؟ بالکل ہمارے پاس اس کا شاہد موجود ہے۔ آپ ملاحظہ کریں، نہج البلاغہ ہے، اس کے اندر اس طریقے سے امام علی علیہ السلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ دیکھیں پورا پیچھے سے ایک تذکرہ ہو رہا ہے، وہ نہیں پڑھنا، جو ہمارے مد نظر ہے وہ کہ وَإِن كَانَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمَ بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَلَكِنْ لِتَظْهَرَ الْأَفْعَالُ الَّتِي بِهَا يُسْتَحَقُّ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ۔ خداوند متعال اگرچہ اعلم ہے ان سے، ان کو جانتا ہے، بہترین انداز میں جانتا ہے، لیکن کیا کرنا چاہتا ہے؟ ان کے افعال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ افعال کے جن افعال کے ذریعے خدا ان کو ثواب اور عقاب دینا چاہتا ہے۔ یعنی یہاں پر اظہار مد نظر ہے، یہاں پر یا علم سے معنی جو ہے وہ ہم یہ نہیں کرتے، جس طرح ہم ید اللہ کے اندر ظاہری ہاتھ معنی نہیں کرتے ہیں،
یہاں پر لیعلم سے مراد بھی ہم جو ہے ہم اپنے مورد میں جو جاننے کا معنی کرتے ہیں وہ معنی نہیں کریں گے. ہمارے مورد میں جاننا جو ہے وہ جہالت کے بعد ہے، لیکن خداوند متعال چونکہ علیم ہے، علم مطلق رکھتا ہے، تو یہاں پر معنی اور مد نظر رکھیں گے. بس یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ لیعلم میں معنی اور ہے اور انسان کے مورد میں علم جو ہے وہ اور معنی میں مراد ہے. چونکہ یہ زبان ہماری بنائی ہوئی ہے اور ہم نے اپنی اس زندگی کو چلانے کے لیے الفاظ مختلف معنی کے لیے بنائے ہیں، اور تمام مادی دنیا ہی کے معانی جو ہیں وہ مد نظر ہوتے ہیں. انسان اپنی زندگی کو چلانے کے لیے، نقل و انتقال کرنے کے لیے، کسی کو سمجھانے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرتا ہے اور ان کے لیے معنی بنا دیتا ہے. تو انسان چونکہ اس کا علم بھی محدود ہے، انسان خود بھی محدود ہے، تو لہٰذا وہ جب ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اس کے لیے مشخص کر دیتا ہے، تو وہ معنی بھی حتماً محدود ہوگا. لیکن خداوند متعال کیا ہے؟ وہ ایک ایسی حقیقت، لازوال حقیقت ہے کہ جو جسم و جسمانیت نہیں رکھتی ہے، جو محدود نہیں ہے، جو کسی بھی احاطے کے اندر، دائرے کے اندر نہیں آتی ہے، مادی دنیا سے ماوراء ہے، تو وہاں پر یہ الفاظ ہم استعمال نہیں کر سکتے. اگرچہ قرآن کے اندر عربی ہی لفظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن ہم اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے عربی زبان میں چونکہ یہ ظرفیت موجود ہے کہ ہم دوسرا معنی مد نظر، اس کی ذات کے لائق معنی جو ہے وہ مد نظر رکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا قرآن کے اندر یہی اسلوب جو ہے وہ پوری تمام آیات میں ذکر ہوا ہے کہ کہیں پر بھی مشکل پیش نہیں آتی ہے. مشکل کب پیش آتی ہے؟ کہ جب آپ خدا کی حقیقت کو نہ جانتے ہوں، جب آپ خدا کو مجرد نہ مانتے ہوں، جب آپ خدا کو جسم و جسمانیت سے مبرہ نہ مانتے ہوں، جب آپ خدا کو اپنا جیسا مانتے ہوں، تب مشکل پیش آتی ہے اور پھر اس قسم کی آیات جو ہیں آپ کو ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن انسان اگر خدا کو جان لے، خدا کی حقیقت کو جان لے، پھر اپنی حقیقت سے آشنا ہو جائے، اپنی محدودیت کو جان لے، تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے مطالعہ کرتے ہی کہ اس قرآن میں کسی قسم کا تصادم اور ٹکراؤ موجود نہیں ہے. یہ الہی کتاب ہے اور اس کے اندر کوئی نقص و عیب موجود نہیں ہے. خوب، یہ جواب تھا مختصر اس ٹائم کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اگر اس جواب میں مزید بھی اگر کوئی ابہام، کوئی پوشیدہ پہلو رہ گیا ہو تو آپ اپنے سوالات کے ذریعے جو ہے وہ ہم تک وہ ابہام پہنچا سکتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کے جواب کو اسی ویڈیو کی شکل میں وضاحت کے ساتھ مزید اس مسئلے کو کھول کر بیان کریں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.